نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ وہ وحی کے نزول کی وجہ سے تمام انسانوں میں ممتاز ہو جاتے ہیں، اور جن انسانوں کی طرف وحی نہیں آتی وہ غیر نبی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کم و بیش 1,24,000 دنیا میں آئے ہیں۔ پھر نبیوں میں خصوصیت والی جو ہستیاں ہیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ رسول وہ ہستیاں ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی جس کی طرف وحی آتی ہے وہ نبی ہے، اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نئی شریعت ملی ہو، نئی کتاب ملی ہو، نیا صحیفہ ملا ہو، وہ دوسرے کے تابع نہ ہو۔ نبی کی طرف وحی آتی ہے لیکن وہ تابع ہوتا ہے دوسرے نبی کے، دوسری شریعت کے، اور رسول تابع نہیں ہوتا، وہ اس کی اپنی شریعت ہوتی ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، ان میں سے چند ہیں جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا، اور مشہور 4 کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ جو جن پر صحیفے نازل ہوئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ تمام انبیاء میں ممتاز ہیں، خاص ہیں، اور انبیاء علیہ السلام رسول کے مقابلے میں عام ہیں۔ ایک مسئلہ۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو سنیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے ایک کے بھی باپ نہیں ہے، ہمارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ تو ادھر پہلے کہا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہا وخاتم النبیین، خاتم المرسلین نہیں کہا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو پہلے حصے میں ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ نبی معلم ہوا کرتا ہے، باپ سے اونچی حیثیت ہے نبی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے والے صحابہ کرام میں بعض ایسے بھی تھے جن کے ماں باپ ان کے ایمان لانے پر راضی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے ایمان کو قبول کیا گیا اور ایمان لانے کو کہا گیا۔ تو جو نسبی ماں باپ ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کے پیغام حق کو ماننا اس پر بھی لازم ہے کہ جس کے ماں باپ بھی ایمان والے نہ ہوں، اس کے لیے بھی لازم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ کرام میں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہے، اس لیے کہ آپ بچپن سے آپ کے پاس تھے اور آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو گویا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، جس کو آج ہم کہتے ہیں متبنہ، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا یا لے پالک بیٹا۔ تو یہ بھی ایسے ہی تھے آپ کے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ رسم بہت معروف تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ سسر کے لیے بہو ہے، اور وہ بیٹے کے نکاح میں آنے کی وجہ سے سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل یہی تصور اس زمانے کے اندر بھی پایا جاتا تھا متبنہ کے لیے، لے پالک بیٹے کے لیے، کہ لے پالک بیٹا یہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، لہذا اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اپنے جو لے پالک باپ جس کی پرورش میں وہ لڑکا رہا ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وحی سنانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، بلکہ تمام قبیح اور بری رسومات کو ختم کرنے کے لیے بھی نازل فرمایا، اس کا بھی حکم آپ کو دیا۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید بڑے ہوئے، نوجوان ہو گئے، ان کی شادی کرائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اب میاں بیوی آپس میں بعض دفعہ ذہنی امائنگی نہیں ہوتی تو چپکلش باتیں ہوتی ہیں، پسندیدگی ناپسندگی کی بات آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیٹے تھے، آپ کے پاس رہے تھے، تو اپنا ہر مسئلہ آپ کو بیان کرتے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ کر آپ سے تذکرہ کرتے اور آپ ان کو سمجھاتے کہ دیکھو اچھی ہے، ساتھ رہو، گزارا کرو، صبر کی تلقین کرتے اور ترغیب دیتے تاکہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے، بنا رہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آئے اور بات زیادہ ان کو ناپسند ہوئی تو انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب یہ منہ بولے بیٹے ہیں اور حضرت زینب جو ہے ان کی بیوی تھی، اب وہ مطلقہ ہو گئیں۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غیر محرم کی طرح ہے۔ غیر محرم کا مطلب جن سے نکاح ہو سکتا ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت زینب سے نکاح کرے، زینب سے نکاح کرے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ متبنہ کی بیوی ہیں، اور متبنہ اور لے پالک کو اس زمانے میں سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی سے مطلقہ یا بیوہ ہونے کے بعد نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک برا عمل سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ چونکہ اللہ کے ہاں برا نہیں تھا، اللہ کے ہاں یہ رسم ایسی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو لوگوں کے ذہنوں سے ختم کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت زینب سے آپ نکاح کریں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، حضرت زینب سے نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی، اور وہ فخریہ طور پر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے اور میرے نکاح کے گواہ جبرائیل امین ہیں، جبرائیل امین ہے، یہ فخریہ طور پر کہا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسی مسئلے کو بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے کسی بھی مرد کا والد جو ہے محمد نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے تھے، تو یہ کیسے کہہ دیا من رجالکم، کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے؟ حالانکہ آپ کے بیٹے تھے، بیٹے تھے، انتقال کر گئے لیکن تھے تو صحیح۔ ابراہیم نام ہے، طیب نام ہے، قاسم نام ہے، آپ کے بیٹے ہوئے، انتقال کر گئے۔ سب سے زیادہ یعنی غالباً 4 مہینے 6 مہینے کے ہو کر جن کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے فرما رہے ہیں من رجالکم، کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان سا ہے۔ رجل اس مرد کو بولا جاتا ہے جو بالغ ہو چکا ہو، جو بالغ ہو چکا ہو۔ نابالغ کے لیے رجل کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور آپ کے جو بیٹے تھے وہ کوئی بھی رجل کی عمر تک نہیں پہنچے، بلوغت سے پہلے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لہذا وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یعنی کہ بالغ ہو جانے والوں میں جو آپ کا بیٹا منہ بولا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، لہذا جب باپ نہیں ہیں تو ان کی جو متعلقہ ہیں ان سے نکاح کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے حلال حرام نہیں ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کا نکاح اللہ نے کرایا، جبرائیل امین اس کے نکاح کے گواہ بنے، اور بغیر خطبے کے وہ نکاح ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آج جب علماء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ بھی رسومات کو چھوڑ دیا جائے، رسومات پر نہ چلا جائے، دین کو دیکھا جائے، سنت کو دیکھا جائے، تو وہ ایسی اپنی طرف سے بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسومات کو ختم کرنے کے لیے ہی مبعوث کیے گئے تھے۔ جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیزیں تھیں جو اللہ نے بیان فرما دی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو برا کہہ دیا، وہ تمام باتوں کو چھوڑنا اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو میں نے شروع میں نبی اور رسول کا فرق بیان کر دیا، نبی کیا ہے اور رسول کیا ہے۔ تو آپ رسول تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے کلام کو نازل کیا، نئی شریعت آپ کو عطا فرمائی، اور آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چونکہ نبی عام ہے رسول کے مقابلے میں، اور انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہوتا، ان کی دعوت کیا ہوتی تھی، تو وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ ہر نبی دنیا میں جب مبعوث ہوا تو وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا اور آنے والے نبی کی بشارت اور خوشخبری دیتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا، جو آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہ السلام گزر چکے تھے ان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ہوتا، ان کی باتوں میں ہوتا کہ دیکھو فلاں جگہ نبی آئے، فلاں آئے، یہ ہوا، اب تم نہیں مانو گے تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو پہلے نبیوں کا تذکرہ ہوتا، تصدیق ہوتی، اور آگے آنے والے نبی کے لیے بشارت ہوتی کہ دیکھو دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، میرا کام پیغام پہنچانا ہے، میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر مانو گے، صحیح اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ سلسلہ ختم نہیں، آگے بھی انبیاء آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد آنے والے نبی کی یہ ہے بشارت دی، اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور پیچھے نبیوں کی تصدیق بھی آپ نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ تو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کی تصدیق، بشارت تو دی عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن آپ کی تصدیق کون کرے؟ نبی تو آئے گا نہیں، تو تصدیق کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کیا بنائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں مبعوث کریں گے، دوبارہ بھیجیں گے۔ لیکن قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتے ہیں وخاتم النبیین، کہ میرے محبوب نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، لہٰذا اب کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں، نیا نبی تو آئے گا نہیں، لہٰذا اگر کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے نبوت کے دعوے میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔
لہذا آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے آپ پر نبوت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی آئیں گے۔ ان کے بارے میں آج نصارہ کا عقیدہ کیا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا کر انہیں لٹکائی ہوئی ہے اپنے عبادت گاہوں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر، اور اسی کے سامنے جا کر وہ عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، اپنی ساری رسومات پوری کرتے ہیں۔ اور ابھی کل کی جو تاریخ آنے والی ہے 25 دسمبر، اس دن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم عیسیٰ مناتے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو ماننا ہے وہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو آئیں گے وہ کیسے آئیں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، قرآن پاک میں اس کو بھی بیان فرمایا بالکل واضح طور پر۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی لٹکائی گئی، بلکہ ان لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا، حالانکہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی نہیں لٹکایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو ایسے ہی اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی نبوت کا جو ان کا ایک کام باقی رہ گیا تھا اس کو پورا فرمائیں گے، اور وہ کام کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے آ کر کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا ان کی آمد کے بعد ایک سب سے بڑا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نصارہ کی اصلاح کریں گے، نصارہ کی اصلاح کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پیشن گوئی کے طور پر فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا کریں گے وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، سب سے پہلا کام عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، وہ بھی بعد میں آئیں گے، لہذا کوئی اور بھی نبی ہو سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ لہذا کوئی پیدا ہونے والا بندہ بڑا ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں یا وہ نبوت کا اعلان کرے، دعویٰ کرے، تو وہ جھوٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی کیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آپ نمودار ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، سیڑھی لگا کر مینار سے آپ کو اتارا جائے گا، صفیں بن چکی ہوں گی، حضرت امام مہدی وہ جو ہے امامت کے مصلی پر آ چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امام مہدی جو ہے پیچھے ہٹنے لگیں گے، آپ کو امامت کی پیشکش کریں گے کہ آپ آجے نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے کی طرف دھکیلیں گے اور کہیں گے آپ ہی نماز پڑھائیے، اور امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ ان کا دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلا عمل ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور وہ نماز جس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ امام مہدی ہیں، اور امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نبی غیر نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، نبی غیر نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اعلیٰ جو ہے اب ادنا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کا اصول کیا ہے کہ اپنے میں سے جو سب سے اعلیٰ ہو اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے، اپنے میں سے سب سے اعلیٰ کو، علم کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، حسب نسب کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جو آپ سے اعلیٰ ہے، دینداری میں اعلیٰ ہے، اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونے کے بعد، نمودار ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل فجر کی نماز امام مہدی کی امامت میں پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نبی ہونے کی حیثیت سے نازل فرماتے تو آپ امامت فرماتے، امام مہدی امامت نہ فرماتے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنا رہیں گے؟ 45 سال آپ کی عمر ہوگی اس کے بعد، نازل ہونے کے بعد۔ اور پہلی عمر میں آپ نے شادی نہیں کی تھی، لہذا آپ شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، سارا زندگی کا دار و مدار کاروبار چلے گا ان کا، اور مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مدینہ منورہ سے خطاب کریں گے، کل روئے زمین پر سننے والے ان کے خطاب کو سنیں گے، کل روئے زمین پر رہنے والے انسان ان کے خطاب کو سنیں گے۔ جب آپ نازل ہوں گے زرد رنگ کی 2 چادریں پہنے ہوں گے، حج اور عمرہ بھی آپ ادا کریں گے، روزے رسول پر سلام کا ہدیہ پیش کرنے بھی جائیں گے، اور مدینہ منورہ میں ہی آپ کا جو ہے وہاں پر خطاب بھی ہوگا، اور آپ کی پھر امارت قائم ہوگی، اور مسلمانوں میں عدل قائم ہوگا۔ نصارہ وہ آپ کی اتباع میں ایمان لے آئیں گے اور وہ بھی مسلمان بن جائیں گے، وہ بھی آپ کی اتباع میں آ جائیں گے، اور سلیب کو آپ توڑیں گے، خنزیر کو آپ قتل کریں گے، اور دجال کا خاتمہ کریں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اور پھر آخری وقت جب آپ کا آئے گا تو آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئیں گے، حج ادا کریں گے، اور حج ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ جا رہے ہوں گے، راستے میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس سفر میں کہاں کہاں قیام کریں گے، کہاں کہاں کیا واقعہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اتنی تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ تو اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نبی معلم تھے۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے، اب صحابہ کرام کو تشویش ہوتی تھی، آپ کہیں جاتے پیچھے پیچھے چلے جاتے، وہ بھی پیچھے پیچھے آپ کے چلے گئے، دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ایک درخت کی شاخ آپ کے ہاتھ میں ہے اور زمین پر کچھ لکیریں لگا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کس چیز کی لکیریں لگا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ دیکھو، یہ جو میں نے لکیریں لگائی ہیں ان میں ایک لکیر سب سے بڑی ہے، ایک لکیر سب سے بڑی ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی لکیریں سائڈوں پہ دائیں بائیں بہت ساری ہیں۔ یہ درمیان کی لکیر ہے نا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں بہت ساری لکیریں نظر آ رہی ہیں یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو جب تک امت سیدھے راستے پر جمی رہے گی وہ کامیاب رہے گی، لہذا تم سائڈوں کی لائنوں پر دائیں بائیں نہ نکلنا بلکہ سیدھے راستے پر رہنا۔ اس طریقے سے آپ سمجھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، ہر فتنے سے بچایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا ظاہر ہونا، یہ ساری چیزیں اتنی آزمائشی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زائد مرتبہ یہ تاکید فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ نبوت کا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں 30 بڑے کذاب پیدا ہوئے ہیں، 30 بڑے کذاب، اور یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری ہسٹری جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے بطور امتی کے ہے، بطور نبی کے نہیں ہے، اور وہ آپ کی رسالت کی تصدیق کے لیے آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اور اس امت محمدیہ کا فرض اپنے آپ کو بتلائیں گے۔ اب 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو دن منایا جاتا ہے، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، اب اس حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ دن منانے کا کیا حکم ہے؟ چلو مسلمان تو نہیں مناتے لیکن عیسائی مناتے ہیں، نصارہ مناتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے آفس کے اندر جو ہے کرسمس منا رہے ہیں، باہر ملک کے اندر نوکری کرنے والوں کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، وہ وہاں سے یہ زیادہ سوال ہوتا ہے، وہاں پر تحفے کا لین دین ہوتا ہے۔ اب جو کرسمس منا رہے ہیں جو عیسائی ہیں، اب مسلمان اگر ان کو تحفہ نہ دے تو بھی ان کی نوکری کا مسئلہ ہے، مسائل ہیں، لیکن مسئلہ بالکل واضح ہے۔ کرسمس ڈے منانا یہ مشرکانہ عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، لہذا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسی رسم ہو، کوئی بھی ایسا عمل ہو جو قرآن حدیث کے اعتقادات کے خلاف ہو، اس کے اندر شرکت کرنا یا تحفے تحائف دینا یا زبانی طور پر مبارکباد دینا یا میسج کے ذریعے ان کو پیغام دینا، کسی طرح کی بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ہم صلح جو بنائیں لیکن اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں۔
ہم اور غیر مسلموں کے ساتھ ہم اچھا جذبہ اختیار کریں، ان کو ہم کھلائیں پلائیں، دعوتیں کریں، ان کے ساتھ ہم کھا لیں، سفر کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جہاں پر عقیدے کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، وہاں پر اپنے ایمان کو ہم نہ بیچیں، اپنے عقیدے کو ہم خراب نہ کریں۔ لہذا کرسمس ڈے کو منانا مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے، اعتقاد کے خلاف ہے، مشرکانہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی تائید اس کے اندر موجود ہے، لہذا مبارکباد دینا کسی بھی طریقے سے ہو یہ جائز نہیں، ناجائز ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔